السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بچوں، آج ہم کوئی بھی کلاس نہیں لیں گے۔ کیوں نہیں سر؟ اس لیے بچوں کہ آج ہم شیعان علی کے سوگ کا دن ہے، کیونکہ آج انہدام جنت البقیع کا دن ہے۔ سر، انہدام جنت البقیع کیا ہے؟ محمد، جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں ایک عظیم و عالی شان قبرستان کا نام ہے، جہاں پر ہمارے 4 معصوم اماموں کی قبروں پر روزے بنے ہوئے تھے، اور کتنے ہی صحابیوں کے مزارات، ان کے روضات مقدسہ وہاں پر موجود تھے، لیکن وہابیوں نے 2 بار اس قبرستان کو نقصان پہنچایا۔ پہلی بار 1220 ہجری میں، دوسری بار 1344 ہجری میں۔ یہ کام انہوں نے مدینۃ المنورہ کے 15 مفتیوں کے فتویٰ پر عمل کرتے ہوئے انجام دیا، جس میں قبور پر بارگاہیں بنانے کو بدعت قرار دیتے ہوئے ان کی تخریب کو واجب قرار دیا تھا۔ شیعہ نے حیدر کرار ہر سال 8 شوال کو یوم انہدام جنت البقیع مناتے ہوئے اس کام کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور سعودی عرب کی موجودہ حکومت سے اس قبرستان کی فی الفور تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ سر، آپ نے کہا کہ 1220 میں انہدام جنت البقیع پہلی بار ہوا، تو دوسری بار 1344 میں پھر کیسے ہوا؟ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ محمد، آپ نے صحیح کہا، اب آپ تفصیل سے سنو۔ 1220 میں وہابیوں نے مدینہ منورہ پر قبضہ کر لیا، اور سعود بن عبد العزیز نے مدینے پر قابض ہونے کے بعد مسجد نبوی کے خزانوں میں موجود تمام اموال کو ضبط کرتے ہوئے شہر میں موجود تمام بارگاہوں میں من جملہ قبرستان بقیع کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس واقعے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے مدینہ رسول کے وہابیوں سے دوبارہ مدینہ واپس لینے کے لیے مدینہ پر حملہ کیا، اور 1227 ہجری کو مدینہ پر دوبارہ سلطنت عثمانیہ قابض ہوئی۔ محمود دوم نے سن 1234 ہجری کو قبرستان بقیع میں موجود بارگاہوں کی دوبارہ تعمیر کا حکم صادر کیا۔ پھر وہابیوں نے ایک دفعہ 1344 ہجری میں مدینہ پر حملہ کر کے مدینہ منورہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور بیٹے، ان وہابیوں کا دوبارہ مدینے پہ حملہ کرنے کے بعد پھر ان ظالموں نے ان تمام قبور جن میں ائمہ خدا کے روزے بنے ہوئے تھے، جناب سیدہ کا روزہ بنا ہوا تھا، امہات مسلمین کے روزے بنے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ بیت الحزن، وہ تمام کچھ منہدم کر دیا گیا۔ سر، جنت البقیع میں فقط ہمارے 4 معصوم اماموں کے مقبرے تھے یا کوئی اور بھی تھے؟ اور وہ 4 معصوم امام کون سے ہیں جن کی جنت البقیع میں مقبرے بنے ہوئے تھے؟ بیٹے، وہ 4 معصوم امام، امام حسن علیہ السلام، امام علی بن حسین زین العابدین، اور امام باقر العلوم، اور امام صادق آل محمد کے مقبرے تھے، اور بہت سارے صحابیوں کے، جن میں اسعد بن زرارہ، عثمان بن مظعون، سعد بن معاذ، ابن مسعود، اور رسول کے چاچا عباس بن عبد المطلب، اور ابو سعید خدری، عبداللہ بن جعفر، جناب مولا امیر کے بھائی عقیل، اور جابر بن عبداللہ انصاری، اور امہات رسول اور تابعین اور صحابیوں کے مقبرے تھے، حتیٰ کہ فرزند رسول، ازواج رسول کے مقبرے تھے۔ مولا
ابو الفضل عباس کی اماں سیدہ ام البنین کی وہاں پر محضر تھی۔ دکھ اس بات کا ہے سب سے بڑی عظیم ہستی جناب سیدہ کی وہاں پر محضر تھی۔ دکھ اس بات کا ہے کہ زندگی میں بھی دکھ سہتی بیٹے، بس دکھ اس بات کا ہے جو بی بی بابا کے بعد مسلمانوں کے دکھ سہتی رہی، وہ بی بی مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے مظالم سے نہ بچ سکی۔ اسی مظالم کو دیکھتے ہوئے میرے مولا علی کو وصیت کی تھی، یا علی میری قبروں کے نشان کو مٹا دینا اور میری ایک نہیں کئی متعدد قبریں بنانا تاکہ مسلمانوں کے میرے قبر کا نشان نہ مل سکے۔ لیکن ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ قسمت تھی حسنین کے اماں کی کہ قبر کا نشان جب ظاہر ہوا مسلمانوں نے وہ برداشت نہیں کیا اور اس قبر کا نشان بھی منہدم کر دیا۔ الأجل یا امام العصر۔